میرے بلوچوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے بلوچ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں۔ بعض ہمارے رشتہ دار عزیز بلوچ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ابھی حضرت کے اس عرس میں جا کر کے رمضان کے روزے معاف کراتے ہیں، چونکہ رمضان آ رہا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد چونکہ ابھی شروع ہونے والا ہے حضرت کا عرس، تو ہماری بلوچ برادری اور پٹھان بھی جو زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ سمجھدار قسم کے بلوچ، ہم تو ناسمجھ لوگ ہیں، تو یہ جا کر کے حضرت کے عرس پہ اور حضرت کے مزار کے دائیں بائیں ناچتے گھومتے ہیں کہ بابا روزے معاف کرا دے، بابا روزے معاف کرا دے۔ روزے حضرت معاف کرا دیتے ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ اپریل کا مہینہ ہے، مئی جون جولائی میں جب گرمی کے دنوں میں روزے آ جائیں کون روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کا آسان طریقہ، شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ آپ حضرت کے عرس پہ چلے جائیں اور وہاں سے روزے معاف کرا دیں۔ اور بقرہ عید پہ پھر ہمارے کچھ بلوچ یہ کرتے ہیں کہ حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ پہ چلے جاتے ہیں اور قربانی معاف کراتے ہیں۔ اور ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ عام بزرگوں سے معاف کراتے ہیں۔ اس لیے بلوچ اور پٹھانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بالکل گناہوں سے معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی روزہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر 10 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، 20 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو کل کی رات میں وہ جائیں، اس کو کوئی مولوی ملے گا، مولوی برائے فروخت، ملا برائے فروخت، مفتی برائے فروخت، ملڑو برائے فروخت، قاری صاحب برائے فروخت، ہر زمانے میں بکے ہوئے مولوی ملتے ہیں۔ وہ مولوی بھی اپنا منہ کالا کرے گا، وہ بغیرت یہ نہیں بتائے گا کہ میں آپ کی، اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں، بالغ ہونے کے بعد 10 سال اگر نمازیں آپ کے ذمہ پر ہے، اللہ کی قسم کوئی معافی کی صورت نہیں ہے، ان کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ نے 30 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا، 40 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، 15 سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب اللہ آپ کا بھلا کریے 25 سال کے، 40 سال کے بعد آپ نے نماز شروع کیا، 15 سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں، یہ 25 سال کی نمازیں تیرے ذمہ واجب ہے، ایک ایک کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ سنتیں آپ پڑھے نہ پڑھے پھر بھی آپ کے پاس ایک گنجائش ہے، نوافل کی ایک گنجائش ہے، لیکن وتر کی اور فرائض نماز کی، چاہے وہ 10 سال کے بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہے، 20 سال کے رہ گئی ہے، مولوی کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا، مفتی کے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ تو کرے گا کہ آپ کا کھانا تو کھائے گا، پیسہ دے دے تو اس کو، بہت سے لے لیتے ہیں، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گے۔ نمازیں معاف کرنا مولوی کے اختیار میں نہیں ہے، قاضی کے اختیار میں نہیں ہے، ابو بکر و عمر کے اختیار میں نہیں ہے، نمازوں کو معاف کرنے والے یہ اللہ کے حقوق ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فرض ہے، یہ تیرے ذمہ پر قرض ہے، یہ فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد اب آپ نے نہیں پڑھا تو قرض ہے، اس کو ادا کرنے ہوں گے آپ کو، اس طریقے پر معاف نہیں ہوگا۔ تو نمازیں کل کی رات میں جماعت پڑھیں گے، اور مولوی صاحب نوافل کی جماعت کرائے گا، کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے قضائے عمری، زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو گئی۔ یہ مولوی نہیں ہے، یہ کوئی انگریز کا پٹھو ہوگا، شکل اس کی یہ ہے کہ مولوی کو ہوگی، اس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا، آپ کا مرشد بھی نہیں ہوگا، اس کو مرشد نہ کہو، یہ دنیا کا بغیرت انسان ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ نمازیں جو میری زندگی کی رہ گئی، میں نفلیں پڑھ کر کے مولوی صاحب کے پیچھے جماعت میں، زندگی کی نمازیں میرے 40 سال 50 سال کی معاف ہو گئیں، اور درمیان کے گناہ بزرگوں کے مزار پہ جا کر کے معاف کرا دوں، روزے حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے معاف کرا دوں، اور قربانی شاہ نورانی کی سے معاف کرا دوں۔ قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ زبان دے دے اور وہ زندہ ہو کر کے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی قسم ہماری کبھی کوئی نماز چھوٹی نہیں، ہمارے نوافل نہیں چھوٹے، ہمارے روزے نہیں چھوٹے، ہمارا حج بھی کبھی نہیں چھوٹا، ہم نے کبھی اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کیا۔ قلندر زندہ ہوتا تو تجھے کہہ دیتا ہے
کہ میں نے اس مقام کو پا لیا، میں نے خود محمد کے جوتے سیدھے کیے، میں نے اس مقام کو حاصل کر لیا، میں راتوں کو روتا تھا، اس مقام کو میں نے حاصل کیا، اس مقام کو میں نے حاصل کیا، فرض میرا کبھی نہیں چھوٹا، تہجد میری کبھی نہیں چھوٹی، نوافل میرے کبھی نہیں چھوٹے۔ اس طریقہ پر نہیں ہوگا کہ تو بدماش بن کر کے زندگی بھر کی نمازیں نہ پڑھ اور پھر یہ کہ 2 نفلوں میں آ کر کے معاف کرا دے۔ مولوی بھی مل گیا آپ کو، کرایہ کا مولوی مل گیا، انگریز کا ایجنٹ مل گیا۔ جب میں قلندر کی مزار پہ جاتا ہوں، شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا ہوں، یہ اولیاء اللہ واقعتاً داتا کے دربار پہ جب میں جاتا ہوں، ابو بکر عمر کے مزار پہ جب میں جاتا ہوں، تو مجھے یہ نہیں ہے کہ میری نمازوں کو معاف کرا دو، میرے گناہوں کو معاف کرا دو، مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس مقام کو انہوں نے کیسے حاصل کر دیا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے، کہ قرآن بھی آج ان کو یاد کر کے رہتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، ابو بکر عمر کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، کن الفاظ کے ساتھ پوری دنیا۔ مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کتنے مردار اربوں کے تعداد میں مر گئے ہیں، لیکن جہاں مر جا مردود، نہ ختمہ نہ درود، اس کو کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جن اولیاء اللہ کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا تم سے دوستی رکھنے والا، جس سے دوستی رکھو، جو دوستی کے قابل ہے، وہ اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، جس سے دوستی رکھنی ہے، دلی دوستی رکھنی ہے، وہ رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کو بجا رکھتے ہیں، ان کے طور طریقے پر چلو۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی واللہ ولی المؤمنین۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا قریبی دوست وہ ہوگا۔ ابراہیم کا قریبی دوست کون ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودی ہوں، میں ابراہیم کے طریقے پہ چل رہا ہوں، میں نصرانی ہوں، نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم تمہارے جیسے بدعتی نہیں تھے، ابراہیم تمہارے جیسے مشرک نہیں تھا، وہ یہودیوں نصرانیوں جھوٹ بول رہے ہو۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے قریب، للذین اتبعوہ، جو ابراہیم کی پیروی کریں گے، جو ابراہیم کی زندگی کی پیروی کریں گے، جو ابراہیم کی سنتوں کی پیروی کریں گے۔ وہذا النبی، یہ میرا نبی، یہ ابراہیم سے قریب ہے۔ واللہ ولی المتقین، میں اللہ پرہیزگاروں کا دوست رہتا ہوں، ان کا ناصر ہوں، میں ان کو سپورٹ کرنے والا ہوں۔ میری نصرت، میری معیت اور میری حفاظت، میری نگرانی واللہ ولی المتقین، متقین کے لیے ہے۔ باقی میرے اور آپ کے 40 اور 50 سال ہم نے نماز نہیں پڑھی، مولوی صاحب کو صرف آپ 10,000 دے دیں، 5,000 دے دیں، مولوی صاحب معاف کرا دے گا۔ 10,000 دے دیں، مولویوں کا اللہ پاک نے ماشاءاللہ 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں۔ مولوی کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ کبھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوا تب بھی مولوی صاحب کے گھر میں کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہو گیا جس دن، تب بھی کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ عبداللہ شاہ غازی جس دن پیدا، اس دن بھی کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ جس دن حضرت کا انتقال ہو گیا اس دن بھی لے کر کے آ جاؤ۔ ابو بکر جس دن پیدا ہوا تب بھی میرے لیے کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ ابو بکر جس دن دنیا سے چلا گیا تب بھی میرے لیے کھانا لے کر کے آؤ۔ شاہ قلندر جس دن پیدا ہوا تب بھی کھانا لے کر کے آؤ۔ جس دن اس کا عرس ہو میرے لیے کھانا لے کر کے آؤ۔ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، 340 دن ہوتے ہیں، 350 دن ہوتے سال کے۔ بزرگ تو لاکھوں کی تعداد میں گزر گئی، تم خدا کے لیے، ہر بزرگ کے لیے روزانہ کھانا ہمیں پہنچایا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جی؟ تم روزانہ کسی بزرگ کے نام پہ لا کر کے مولوی منظور کو کھلاؤ، اور ہم لوگ ایسے کھا کر کے ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا ہمیں۔ جہاں سیٹ لیتے ایک آدمی کے، لیکن 2 آدمی کی جگہ گھیر لیتے ہیں، اور وہ گاڑی والا بھی حیران ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کتنا پھیلا ہوا ہے۔ پیسے ایک آدمی کی سیٹ تو ایک کے پیسے دیتے ہیں۔ بزرگوں کو بدنام کر دیا، ملتے ہیں مولوی بدعتی بھی ملتے ہیں۔ خود اس بزرگ کو دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو کہ اس کو اللہ نے یہ مقام کہاں سے دیا۔ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے، میرے پاس اس کی کتابیں ہیں، غنیت الطالبین ہیں، فتح الرحمانی ہے، حضرت کی کتابیں، تفسیر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ عبد القادر جیلانی واہ۔ تفسیر الجیلانی، قرآن کی جو تفسیر کی ہے، فصاحت و بلاغت کا پیکر ہے۔
عبد القادر جیلانی اس کی تفسیر دیکھے کوئی عالم ہو کہ واہ واہ عبد القادر واہ. عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھ کر کے میرے جیسے بزدل مولوی کانپتا ہے, اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا بلا گزرا ہے, کیا خدا کا بندہ تھا. عبد القادر جیلانی جب تقریر کرتا تھا وہ مولوی منظور کی طرح نابینا نہیں تھا. اس کے سامنے میرے رب نے حقیقت اس طرح کھولی تھی کہ عبد القادر جیلانی کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ ان کے پیشانی پہ نگاہ پڑتی تھی, کہتے او صوفیو, خدا کی قسم تمہاری پیشانیوں پہ منافقت کا کلمہ مجھے نظر آ رہا. عبد القادر جیلانی آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا. عبد القادر جیلانی کے سامنے لوگ بڑے بڑی داڑیاں لے کر کے آتے تھے, سفید کپڑے بھی ہوتے تھے, پگڑیاں بھی ہوتی تھی. کہتے تھے کہ کپڑوں سے دھوکہ نہ دو, پگڑیوں سے دھوکہ نہ دو, تمہاری اندر کی مکاری میرے رب نے میرے سامنے کھول دی ہے, میں عبد القادر جیلانی دیکھ رہا ہوں. واقعتاً یہ اولیاء اللہ تھے, واقعتاً یہ اولیاء اللہ تھے, بہت بڑے لوگ تھے. عبد القادر جیلانی کی بات آپ کو سناؤں, کسی بھی مولوی سے پتہ کرو جس نے کتابیں دیکھی. عبد القادر جیلانی کہتا ہے, امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, کمزور, لنگڑا, لوڑا, ایمان والا آدمی ہے. لیکن عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, وہ پکا کافر ہے, ابو جہل کے برابر کا ہے. مولوی صاحب جو عبد القادر کے جیلانی کے نام پہ کھاتا ہے اس کو کہو یہ چیزیں بھی تو بیان کرو نا, اس کو کہو کہ یہ بھی بتا دو. عبد القادر جیلانی کہتا ہے داڑھی تیری جتنی بھی بڑی ہو, کسی مولوی کے گھر میں اگر پیدا ہو گیا ہو, مولوی کا بیٹا بھی ہو, لیکن نماز جب نہیں پڑھتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا, نکاح ٹوٹ گیا. اور بچے جو ہوں گے وہ بچے اوریجنل نہیں ہوں گے, وہ 2 نمبر کے ہوں گے, وہ حرامی ہوں گے. اور ہمارے بلوچ کہتے کوٹک, وہ کوٹک قسم کے ہوں گے. عبد القادر جیلانی کتنے بڑے آدمی تھے. اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس رات کا اتنا ثبوت ہے, اس کے فضائل ہے کہ کل اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے, رات کو آپ نوافل کا اہتمام کریں, ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.